تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے, 100% خلفائے راشدین والا سسٹم آ جائے, پلٹ دو الٹ دو سب بدل دو, ٹھیش ٹھیش, یہ مولوی 2 نمبر, یہ کچھ بھی نہیں, اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں چاہتا ہے. اس لیے وہ یونیورسٹیوں میں اداروں میں تقریریں کر رہا ہے, بدل دو پلٹ دو, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کچھ کرنا ہے ہی نہیں انہوں نے. جیسے امریکہ میں کوئی جائے اور کہے میں یہاں اسلامی مملکت حکومت اسلامیہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ابے بھائی تو یہاں ایک مسجد کی پرمیشن لے لے, ٹھیک ہے نا. اب ایک مولوی صاحب وہاں جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ایک مسجد بنا لیتا ہوں, مدرسہ بنا لیتا ہوں, لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے, محبت سے اسلام کی تبلیغ کروں گا. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نظام بدلو. کیا بدلو؟ تم مسجدوں کو فوکس کر رہے ہو, مدرسوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور حلال ذبیحہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہو. حلال ذبیحہ, حلال ذبیحہ, حلال ذبیحہ, حلال فائننس. نظام بدلو نظام. اس کا مطلب وہ تمہیں حرام کھلانا چاہتا ہے, سمجھ رہے ہو. وہ چاہتا ہے جو تم حلال ذبیحہ کی کوشش کر رہے ہو نا ان ملکوں میں, وہ بھی نہ ہو, مسجدیں بھی نہ بنے, مدرسے بھی نہ بنے, جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ بھی دفن ہو جائے. اور باتیں کیا کر رہا ہے, نظام بدلو. وہاں بدل سکتے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ آپ امریکہ میں جا کے باتیں کرو میں سسٹم چینج کروں گا, کوئی کر لے گا؟ ابھی ایک آج کسی کا کلپ دیکھا, وہ یو کے میں جلوس نکال رہے ہیں ہمیں شریعہ لاء چاہیے. تو بھائی تم شریعہ لاء کی یو کے میں بات کر رہے ہو, تم وہاں پر بھیک میں تمہیں وہاں کی نیشنلٹی ملی ہے, تم نے حلف نامے اٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ تمہیں ایسا ٹھڈے پہ کک مار کے نکالیں گے نا وہاں سے کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے, کہیں کے نہیں رہو گے. تو باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں, دیکھو شریعہ لاء کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھو کوشش تو کی نا بیچاروں نے. یہ وہ کوشش ہے جس سے تھوڑی سی بھی شریعت جو رہ گئی ہے وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گی. اب جو علماء سنجیدہ ہیں نا, جنہوں نے کام کرنا ہے سوسائٹی میں, وہ یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. وہ اتنی باتیں کرتے ہیں جتنی ہضم ہو سکے اور جتنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ اس کا ہو سکے, کیونکہ وہ واقعی سوسائٹی میں تبدیلی چاہتے ہیں, وہ واقعی اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد چاہتے ہیں. تو وہ برداشت کر لیں گے دائیں بائیں خرابیاں, کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی بچی کا گھر بسانا ہے. لیکن جو باتیں ہمارے ہاں اسکالرز میں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, منجن اسی کا بکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ منجن کس کا بکے گا؟ جو باتیں ایسی کرے گا بہت بڑی, نظام بدل دو, یہ بدل دو. کیا کیسے بدل دے نظام؟ کیا پیکج ہے تمہارے پاس نظام بدلنے کا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو قوانین غیر اسلامی ہیں نا, ان کی لسٹ بنا کے اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ قانون چینج ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کو فوکس نہیں کر رہے. ہم جب باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں, نظام بدلو, جو ممکن ہی نہیں ہے. جمہوریت ختم کرو. کہاں سے ختم کر دیں بھائی؟ کیسے ختم کریں جمہوریت؟ آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہوگا وہ کرنا پڑے گا. جمہوریت ختم ہوگی تو مارشاء اللہ لگے گا نا. اب وہ آرمی چیف کوئی الٹے دماغ کا آ گیا, وہ تو پھر آدمی کہے گا اچھا تھا, کیا خیال ہے؟ آدمی یہی کہے گا نا. جب جنرل مشرف کی آمریت تھی تو لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے, تو جنرل مشرف جب ہٹائے نا تو صدر بن گیا. میں نے کہا لو, یہ آمریت ختم ہوئی اور آپ کی خدمت میں جمہوریت پیش خدمت ہے. اس کے بعد جو اسٹیل مل کا بیڑا غرق, ہم پھر رو رہے تھے, ہم کہتے یار وہی ٹھیک تھا, حالانکہ ہم اس کے خلاف تھے جنرل مشرف کی پالیسیوں کے. تو اس لیے آپ نے جو مارکیٹ میں جو سسٹم چل رہا ہے نا, تو اس کی کے اندر رہ کے کوئی خیر کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گا, وہ نئی باتیں کرتے رہو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی سسٹم کے اندر رہ کر سودی بینکاری کو ختم کروا کے اسلامک بینکاری کو متعارف کروایا. پوری دنیا نے اس کو مانا. یہ صحرا پاکستانی علماء کے سر پہ گیا, وہ اکیلے نہیں تھے, اس میں مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے, اس میں یعنی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, اس میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانیوں میں آتے ہیں وہ بھی تھے, اور اس میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان وہ بھی تھے, اور بھی بڑے بڑے علماء تھے, مفتی ولی حسن ٹونکی. ان سب نے ایک نظام بنا کے دیا. ان علماء نے محنت کر کے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دیا, نظام دیا, اور ایسا جو چل بھی سکے, وہ والا نظام نہیں جو چل ہی نہ سکے, وہ نظام دے گیا. پھر اس کا امپلیمنٹ کیسے ہو, اس کا امپلیمنٹ مفتی تقی عثمانی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, ان کے پاس پاور تھی, دین دنیا دونوں تعلیمات تھی, انہوں نے دنیا میں متعارف کروایا. عرب علماء نے ان کو بلایا, ان سے سمجھا, ان سے سیکھا, ملیشیا دورے ہوئے, دنیا میں دورے ہوئے, اور پوری دنیا میں یہ صحرا حضرت مفتی تقی صاحب کو بھی گیا, علماء دیوبند کو بھی گیا, اور پھر یہ بینکنگ کا یہاں ایک سسٹم چینج ہونا شروع ہوا. اب پوری دنیا آہستہ آہستہ اس سسٹم کو لے رہی ہے. ابھی فیصل بینک جو ہے پورا کا پورا اسلامک بینک میں کنورٹ ہو گیا, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا 2028 تک کوئی بینک بھی سودی بینک نہیں رہے گا. اتنا بڑا کارنامہ تھا خدا کی قسم. لیکن ہماری سوچ منفی, ہر وقت دماغ میں بھوسا ہمارے, بس ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے علم کی بیس پہ کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ ہم اس کے اختلاف کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی پہ طنز نہیں کر رہے, لیکن
جو بار بار مفتی تقی عثمانی صاحب کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو درباری اور سود کو حلال کر دیا، سود کو حلال کر، کچھ ایسے بھی ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں جو اس کو سودی سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن بڑی تمیز سے شیخ شجاع الدین صاحب کا میں نے آج سنا کہ بڑی اعتدال کے ساتھ انہوں نے اس اختلاف کو ذکر کیا کہ بھائی کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے تو ہم احتیاطاً انہی کی بات کو لیتے ہیں، لیکن بہت ایک جیسے خاندانی آدمی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کوئی خاندانی آدمی ایک اختلاف کر رہا ہے، لیکن اکثریت کو دیکھو آپ، اتنی بد زبانی، بد تہذیبی، بد کلامی، پتہ ککھ بھی نہیں ہے ان کو، ان سے جا کے پوچھو کہ یہ کیا ہے تو ککھ بھی پتہ نہیں ہے ان کو۔ تو ابھی آہستہ آہستہ سود سے ملک نکل رہا ہے، تو ون بائی ون جب چیزیں ہوتی ہیں آپ کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے تو پاکستان کا نظام بھی چینج ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے ہی ہوگا جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ، کوئی اٹھا رہا ہے آواز کو ایجوکیشن کے خلاف؟ اگر اس پہ دھرنے ہوں، اس پہ کنٹینر رکھے جائیں، اس پہ جلوس نکلیں، ہمیں کو ایجوکیشن نہیں چاہیے۔ باہر ملکوں سے پیسہ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن رکھیں گے تو تعلیم کے نام پہ پیسہ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں، چینج ہو سکتا ہے، لیکن کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ ہماری سیاسی تنظیمیں کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ تو جب ہم اپنے ملک میں خود ہی اسلام، اور جو آئے گا وہ آواز کیا اٹھائے گا؟ نظام بدلو، وہ کیا کرے گا؟ ابے ہلکی بات کر، داماد بدل دے تو اپنا۔ داماد سگریٹ پیتا ہے تو اس بیس پہ کوئی کہتا ہے داماد بدلو، کہتے ہیں بھائی بدل کے اس کو پہلے مارنا پڑے گا، طلاق لینی پڑے گی، وہ کتنا لمبا پروسیس ہے، پھر دوسرا کہاں سے لائیں گے؟ تو نظام بدلنے کے لیے لڑنا پڑے گا، بہت کچھ ہلچل ہوگی، قتل و غارت ہوگی، پھر نظام جب دوسرا آئے گا وہ لائے گا کون؟ آپ کے پاس کون ہے آلٹرنیٹ؟ ہو سکتا ہے جو لڑ کے نظام لا رہا ہو وہی باہر کا ایجنٹ نکلے، وہ اور بھی برباد کر دے ہمیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو داماد بدلنے کا جو بندہ آرڈر دے رہا ہو وہ خود آنا چاہتا ہو آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، آپ کو داماد بدلنے کا کہہ رہا ہو، تو ایسے موقع پہ داماد نہیں بدلا جائے گا، سگریٹ چھڑوانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ یار صحیح ہے لیکن ایک خرابی ہے، سگریٹ نہیں چھوڑتا تو سگریٹ چھڑواؤ اس سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے میرے بھائی، اس لیے آپ جو نوجوان طبقہ ہے اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں فوکس کریں، اس میں محنت کم ہوگی، آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا۔ لیکن آج کل یونیورسٹیوں میں جو نوجوانوں کو جس سمت میں جا رہے ہیں نا، اس میں محنت اور اسٹرگل بہت زیادہ ہے، آؤٹ پٹ اس کا زیرو، صرف باتیں ہی باتیں ہیں اس میں۔ تو سود میں بھی ایسا ہی ہے کہ بہت پاکستان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، سودی بینکاری کے خاتمے کی۔ یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا احسان ہے، دنیا مانتی ہے، ہم نہیں مانتے۔ باقی اس پہ علمی اشکالات کیا ہوتے ہیں، جیسے شجاع الدین شیخ صاحب کا بیان آیا وہ تو قابل احترام ہے ہمارے لیے، تو اس پہ جو علمی اشکالات ہوتے ہیں تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں بھائی، آئیں پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا ایک ایک چیز کا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ضدی ہر دھرم نہ ہو جو پوچھنے والا ہو، ہر دھرم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اور مجھے بینکوں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ جب بینک کو یہ جواب دے، اصل میں یہاں سے ایک تو ہمارے یہاں فوراً الزامات فوراً لگتے ہیں، مجھے تو 1 روپیہ نہیں ملتا۔ میں نے تو بتایا جب میں بینکوں کی اسلامک بینکنگ کو اسٹڈی کر کے ہم نے جب جائز ہونے کا فتویٰ دیا تو اس وقت بینک ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا تھا، یہ تو ہماری حالت تھی۔